کارکنان محبت کرنے والے حضور علیہ السلام کے نام پر ہر چیز قربان کرنے والے آج کے اس شہر میں ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہیں۔ حضرت محترم، یہ داستان کوئی نئی نہیں ہے۔ میرے امیر میرے قائد نے ایک نئی داستان رقم فرمائی۔ جب لوگ گرم کمبلوں میں آرام کر رہے تھے تو اس وقت میرے امیر میرے قائد نے اس قوم کو فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے، آج بھی اپنے نبی کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ اقبال نے یہی بات کی نہیں، جبر و قہر نہیں، عشق و مستی ہے۔ لوگوں نے کہا نا یہ جبر فرمان ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے، عشق و مستی ہے کہ لوگ اپنا پیسہ بھی لگا کر جاتے ہیں اور بارش بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں ایک نعرہ لگتا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ جسم میں ایسی حرارت آ جاتی ہے کہ کفار ہلنے لگتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نعرہ پھر سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لگا رہی ہے؟ ہم نے تو ان کو کسی اور چیز میں لگایا، ان کو کسی اور چیز میں لگایا تھا۔ مامون رشید نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ کے پاس جتنی بھی فلسفی کی کتابیں ہیں نا وہ ہمیں بھیجیں۔ تو اس وقت کا جو پادری تھا نا، اس نے بادشاہ جو تھا اس نے پادری سے پوچھا کہ جو مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے وہ یہ کتابیں مانگ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہم یہ ان کو کتابیں دیں اور یہ کتابیں پڑھنے کے بعد یہ ہم پر غالب آ جائے؟ تو اس پادری نے کہا نہیں، آپ یہ کتابیں دے دیں۔ کیا کریں؟ لبیک۔ اس نے کہا جی آپ یہ کتابیں ان کو دے دیں۔ کہا اس پادری نے بادشاہ کو کہا آپ ان کو دے دیں۔ کہا ایسا تو نہیں یہ پڑھنے کے بعد ہم پر غالب آ جائے؟ اس نے کہا نہیں، غالب نہیں آ سکتے۔ اب پھر یہ جب ہماری فلسفی پڑھیں گے نا تو یہ ہر چیز بھی فلسفی کے ساتھ بیان کریں گے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز فلسفے کے ساتھ بیان ہوتی ہے۔ فلسفہ معراج، فلسفہ نماز، فلسفہ شہادت حسین، فلسفے کا تصور اسلام میں نہیں۔ فلسفہ نماز، فلسفہ یعنی آپ کچھ لو کچھ دو، تو اس وجہ سے تو صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ صحابہ کا نماز کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کا رب راضی ہو جائے، ان کا رب راضی ہو جائے۔ یہ ساری رسمیں چیزیں تھی جس پر قوم چل رہی تھی۔ میرے امیر میرے قائد نے کہا ہم نے رسمی طور پر امام حسین کو نہیں ماننا، ہم نے رسمی طور پر میلاد نہیں منانا، ہم نے رسمی طور پر لبیک کا نعرہ نہیں لگانا۔ آپ دیکھیں اگر یورپ گستاخیاں کرتا تھا تو لوگ جاتے تھے اور یادداشت جمع کروا دیا کرتے تھے، سمجھتے تھے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، یادداشت جمع ہوتی تھی۔ میرے امیر نے کہا یادداشت سے کام تو نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر نے کوئی یادداشت تھوڑی جمع کروائی تھی، فاروق اعظم نے یادداشت تھوڑی جمع کروائی تھی، عثمان غنی نے یادداشت جمع نہیں کروائی تھی۔ اور اگر یادداشت ہی جمع کروانی ہوتی تو کربلا کا شہنشاہ امام حسین پاک مدینہ شریف میں رہ کر یادداشت بھجوا دیتے کہ ہم بھی یزید کے سامنے یادداشت جمع کرواتے۔ میرے امیر نے کہا نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، یادداشت سے کام نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ اب قوم کو نکلنا ہوگا اسی انداز میں کہ جس انداز میں حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نکلے تھے، اور قوم نکلی۔ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں قوم نے بتایا کہ ہم جینا بھی مصطفیٰ کے لیے چاہتے ہیں، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے چاہتے ہیں۔ قوم نے بتایا، ابھی جس طریقے سے علامہ صاحب بات کر رہے تھے انبیاء کے حوالے سے، انبیاء علیہ السلام آئے اور چلے گئے، لیکن وہ جو مقدس مشن دین اور اسلام لے کر گئے صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کے رکھا، تھام کے رکھا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا۔ ایک طرف ختم نبوت کا مسئلہ، دوسری طرف نماز کا مسئلہ، تیسری طرف زکات کا مسئلہ، لیکن آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ جن کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے نہ وہ گھبراتے ہیں نہ وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ہماری تحریک لبیک پاکستان پر حضور کی نگاہ، اور اگر حضور کی نگاہ نہیں ہوتی نا، اتنی بڑی بڑی جو کامیابی اللہ نے عطا فرمائی، ہمارے امیر ہمارے قائد نے کی بات کی، جب بھی کامیابی ملے نا رب کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کے مطلب امیر مجاہدین کے ذلے سے جانے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا گراف نیچے نہیں آیا، تحریک لبیک پاکستان کا گراف اور اوپر گیا، کیونکہ میرے امیر نے ثابت کیا 1 روپیہ بھی میرے امیر
دیا نہیں، کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، اور جاتے جاتے اس نے بتا دیا کہ میں نے جاتے جاتے بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، میں نے کسی کا بوجھ نہیں لیا، میں نے کسی کا قرضہ نہیں لیا، بابا جاتے جاتے بھی میں نے لیا نہیں ہے، میں تمہیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہوں کہ 1,75,00,000 لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائے اور وہاں پہ یہ نعرہ لگ جائے لبیک۔ آپ وہ لوگ ہیں، اب لو جی میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے پڑھا نہیں تھا۔ بابا جی فرماتے تھے جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے نا، توجہ کے ساتھ، جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے، میری ایک تقریر سننے کے بعد وہ گلی بدل لیا کرتے تھے، اور آج وہ اسٹیج پہ کہتے جی امیر المجاہدین تو عاشق صادق ہیں۔ میں نے کہا 2018 میں کیا تھے؟ میں نے کہا 2018 میں کیا تھے؟ میں نے کہا عاشق صادق 2018 میں نہیں تھے، 2018 میں آپ نے نظامیہ سے نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا جب 2018 میں مرد قلندر نے آواز لگائی کہ آؤ حضور کے دین کی طرف، حضور کا دین تک پہ لانا ہے اور ہمارا نشان کرین ہے، کرین پہ مور لگانی ہے، اس وقت آپ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، آپ نون کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، آپ پتن کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب آج آپ اس پیٹ پر آ کے کہتے ہیں بڑے عاشق صادق ہیں۔ میں نے کہا چلو جی مان لیا، بڑے عاشق صادق ہیں، لیکن اب بھی کچھ بگڑا نہیں، اب بھی وقت ہے، آؤ آ گئے نا، اسٹیج پر آ گئے نا، اب آپ منقبت بھی پڑھنا ہے، اشعار بھی پڑھنا ہے، شاعری بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا آؤ ابھی بھی وقت ہے، میں نے کہا بیعت کرو ہمارے امیر کے ہاتھ پر، ہمارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہمارے قائد کے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ میرا خون وہی ہے، للکار وہی ہے، پکار وہی ہے، گرج وہی ہے، آواز وہی ہے، دستار وہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ پھر کہنے لگے جی بڑے عاشق رسول تھے۔ میں نے کہا بابا جی فرماتے تھے جنہوں نے مجھ سے پڑھا نا، جنہوں نے مجھ سے پڑھا وہ ایک تقریر سننے کے بعد گلی بدل لیا کرتے تھے، اور جنہوں نے مجھ سے پڑھا نہیں لیکن ایک تقریر سننے کے بعد لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے فیض آباد پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کے جذبات کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ پھر جی بابا جی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جی ہمیں معلوم ہے بابا جی کا مقام کیا ہے، اس پر کوئی دو رائے۔ بابا جی شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، امیر المجاہدین بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بابا جی نے ایک بات کی ہے، انہیں جانا۔ آپ آتے ہیں اس لائن پر، آپ آتے ہیں اس مشن پر، انہیں جانا انہیں مانا۔ اب نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، کہتے جی چھوٹا مجدد بڑا مجدد، نہیں سمجھے؟ میں نے کہا بھائی یہ دو ہاتھ میں آپ لڈو ابھی بھی رکھ کے چل رہے ہیں، یہ چھوٹا مجدد بڑا مجدد کیا ہوتا ہے؟ مجدد تو مجدد ہی ہوتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں نا بھائی، میں نے تو نہیں پڑھا، اگر کسی نے پڑھا تو بتائیں بھائی چھوٹا مجدد بڑا مجدد۔ میں نے کہا بھائی مجدد مجدد ہوتا، آپ لفظ مجدد پہ بات کریں، دین کی تجدید کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا، دین سے ملاوٹ کو ختم کرنے والا، اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا مجدد کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، اب میں مجدد کی بات کر رہا ہوں۔ مجدد اسے کہتے ہیں کہ جو بولنے کے بعد وہ ایسا بولتا ہے پھر اسے رجوع کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، رجوع کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ مجدد اپنے پاس سے نہیں بولتا، مجدد جو بھی بات کرتا ہے بارگاہ رسالت سے لے کے بات کرتا ہے۔ مجدد کا تعلق ایسا ہو جاتا ہے بارگاہ رسالت سے، ایسا جڑ جاتا ہے کہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر 12,000 شیر چل رہے ہو لیکن مجدد گھبراتا نہیں، ایک ہی نعرہ لگاتا ہے تاجدار فتح نمو۔ مجدد تکلیفیں اٹھاتا ہے، حلوے کا نام مجدد نہیں ہے، بریانی کا نام، قورمے کا نام مجدد نہیں ہے۔ میں نے کہا جیل کی سلاخوں میں جانے کا نام مجدد ہوتا، امام اعظم جیل، امام احمد بن حنبل جیل، امام مالک جیل، امام شافعی جیل، فضل حق خیر آبادی جیل، سید کفایت علی کافی جیل، حضرت روحانی جیل، کیوں نہیں سب جیل میں۔ میں نے کہا مجدد وہ ہوتا ہے جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، حضور کے دین کی بات کرتا ہے، تو جو ہے آپ کا پھر مجھے فیڈ بیک ملنا چاہیے نا۔
کی چکی پیسی 27 سال. کتنے سال؟ 27 سال. 1 من گندم روزانہ انگریز پسواتے تھے، 1 من گندم. لیکن گندم پیسنے کے بعد آپ گھبرائے نہیں، آپ فرماتے ہیں مجھ کے سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو جو کی ہو شکایت دی. شاہوں کے تکبر سے بھی دب کے نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. لفظ میں نے گدا پہ بات کرنی ہے. مجدد نے کہا آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. مجدد غیر کی بات نہیں کرے گا. مجدد بولیے غیر کی بات نہیں کرے گا. مجدد جب بھی بات کرے گا اپنے مالک کی بات کرے گا. امام احمد رضا نے کسی نے کہا حضور آپ کسی غیر کی بات بھی کریں نا، آپ بڑے اچھے شاعر ہیں. آپ نے فرمایا نہ کروں مدح اہل دول نظر، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے. مجدد اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی احتیاط سے گفتگو کرتا ہے کہ اس سے رجوع کی نوبت نہیں آئی. امام احمد رضا کا جب دور آیا تو اس وقت قلم کا دور تھا. کس کا دور تھا؟ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کوئی حضور کی ختم نبوت کا منکر بن رہا تھا، کوئی حضور کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. تو اس وقت کے اعتبار سے رب کعبہ نے اس زمین پر ایک ایسے مرد قلندر کو پیدا کیا جس نے اپنی قلم کے ذریعے ان کا تعاقب کیا اور ان کو لگام ڈالی. اللہ کہا لیکن اتنی کتابیں لکھی، آج بڑے سے بڑا مفتی امام احمد رضا کی ایک عبارت کو بھی چیلنج نہیں کر سکتا. ایک عبارت کو بھی، کیونکہ مجدد خود نہیں لکھتا، حضور لکھواتے ہیں. حضور لکھواتے ہیں. بھائی چند گھنٹوں میں بخار کی کیفیت میں صحن کعبہ میں بیٹھ کر علم غیب کے مسئلے پر الدولۃ المکیہ بالمعدۃ الغیبیہ کتاب لکھنا یہ آپ بندے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ مجدد ہی کا کارنامہ ہے. یہ مجدد کا کارنامہ ہے. توجہ. اللہ کے مطلب اس دور کے اندر لوگ کتابوں کو لوگوں نے لائبریری میں سجا کر رکھ دی تھی. ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل تھا، واٹس ایپ کا دور تھا، فیس بک کا دور تھا، میڈیا کا دور تھا، سوشل میڈیا کا دور تھا. حضرات محترم اب اس صدی کے اندر لوگ میڈیا پہ بکواس کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ بکواس کر رہے تھے. حضور کی ختم نبوت کے لوگ منکر ہو رہے تھے، حلف نامہ نکالا جا رہا تھا. تو اس دور کے اندر ایک ایسا مجدد آیا جس نے اپنی تقاریر کے ذریعے قوم کو بیداری پیدا فرمائی. لیکن پوری تقریر آپ اٹھا لیں. چیلنج ہے میرے قائد کی ایک تقریر ایسی نہیں کہ آپ کو تقریر کرنے کے بعد رجوع کی نوبت آئی. ایسی ہے بولو. لوگ خطا کے مسئلے پر پھنسے، لوگ خلافت کے مسئلے پر پھنسے، لوگ صحابہ کے مسئلے پر پھنسے، لوگ اہل بیت کے مسئلے پر پھنسے. لیکن میرا تیرا قائد وہ ہے کہ جس نے اتنی احتیاط سے گفتگو کی، اتنی جذبات کے اندر گفتگو کی، لیکن اس کی زبان نہ لڑکھڑائی، نہ گھبرائی، نہ پریشان ہوئی. اس نے بس ایک ہی بات کی، انہیں جانا. مجدد کی دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے، مجدد کی زبان سے جو جملہ نکلتا وہ قبول ہوتا ہے. اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے جی. ہاں یہ باتیں اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. بابا جی خلوت میں باتیں کرتے تھے اور ابھی 7 نومبر کے بعد بھی جب بیٹھے نا باتیں کر رہے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بابا جی کیا بات کر رہے ہیں. آپ جمعہ کے اندر یہ بار بار اشعار پڑھ لیں تو روح مہری پیران خاکی سے جب نکلے روزے سے آواز آ او میرا فقیر آ. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. فیض آباد کے اندر آپ اسٹیج پہ جلوہ فروز نہیں ہو رہے تھے، آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو بولا حضور آپ آئے نا، بابا نہیں اب آپ لوگوں نے ہی سنبھالنا، آپ لوگوں نے ہی چلانا ہے، میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا. ہر موضوع پر آپ کی تقریر، ہر موضوع پر. اللہ چاہتا ہے مجدد کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، مجدد کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ قبول ہوتا ہے. مثال امام احمد رضا نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آج اپنا ہو یا غیر ہو، بیریا کی مسجد لینے کے چکر میں بیٹھ کے پڑھ لیں مصطفیٰ جان رحمت پہ، لیکن پڑھ مصطفیٰ جان رحمت پہ نہیں سمجھو.
ملک سخن کی شاہی، آپ کی آواز نہیں آئے گی، میں مما علینا البلاد کہتا ہوں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ میرے امام نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اپنا ہو یا غیر ہو سب یہی پڑھ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں؟ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، گلی گلی، کریا کریا، بسی بسی، ہر جمعہ کی نماز کے بعد، محفلوں کے بعد، گھروں کے اندر یہی سلام پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ قبول ہو گیا۔ اب آئے اس صدی کا مجدد کی زبان سے جو جملہ نکلا، مسئلہ نکلا مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں، قبول ہو گیا۔ اس نے کہا لبیک، ساؤنڈ پہ نہ چلا، ان کی آواز آنی چاہیے، لبیک۔ یہ نعرہ پہلے بھی لگتا تھا، لوگ سمجھتے ہیں یہ نعرہ تو پہلے بھی لگتا تھا، میں نے کہا لگتا تھا، اب یہ لگتا ہے، پہلے لگتا تھا لیکن اس زور سے نہیں لگتا تھا۔ مجدد اپنی شخصیت کے اعتبار سے نہیں پہچانا جاتا، اپنی ذات سے نہیں پہچانا جاتا، خاندان کے نام سے نہیں پہچانا جاتا۔ مجھے بتاؤ امام ربانی کا خاندان کون سا تھا؟ نہیں معلوم کسی کو۔ امام احمد رضا کا خاندان کون سا تھا؟ نہیں معلوم کسی کو۔ لیکن جب امام ربانی کا نام آئے گا لوگ کہیں گے کہ آپ اکبر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام احمد رضا کا جب وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ آپ گستاخوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج خادم حسین رضوی کے خاندان کا کسی کو نہیں معلوم، لیکن لوگ بے ساختہ کہیں گے یہ ایسا مرد قلندر تھا جس نے لبیک کا نعرہ بھی دیا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی دیا۔ مجدد، اب میں چھوٹے مجدد بڑے مجدد کی بات کر رہا ہوں، چھوٹا بڑا تو ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا چول نہیں مارنا، جب تجھے نہیں آتا بولنا تو نہیں بولنا، سب کو خوش کرنا ہے۔ میں نے کہا سب تھوڑی خوش ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ہم بات کریں گے مجدد کی تو پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا بھائی، مجدد تو مجدد ہی ہوتا ہے، اس کا تو حدیث میں بھی ذکر آیا ہے۔ حضور نے فرمایا آخری صدی کے ایام میں میری امت میں ایک ایسا قلندر آئے گا، ایسا مجاہد آئے گا جو دین کی تجدید فرمائے گا۔ توجہ ہے؟ مجدد کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ مجدد خوبصورت ہوتا ہے۔ ایسی ہے نا بھائی، آپ ان سب کے لیڈروں کو دیکھیں، ان کی شکلوں کو آپ دیکھیں۔ ہاں جی، ایک کا تو حال یہ ہو گیا، اس کو تقریر سے پہلے چائے دے دی، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ لائف چل رہا ہے، وہ کہتا ہے تو نے چائے بھی رکھ لی تھی، تجھے پتا میں تقریر کر رہا تھا۔ اور ایک کا حال یہ ہو گیا، وہ کنٹینر کے اوپر چڑھ رہا، ایک کہہ رہا این آر او نہیں دوں گا۔ یعنی ان کی آپ شکلیں دیکھیں نا، ان کی باتیں دیکھیں، شکلیں دیکھیں، لیکن ایک میرا قائد ہے، ایک میرا قائد ہے، ایک میرا امیر ہے، ایک میرا مرشد ہے، ایک میرا رہبر ہے، ایک میرا ہادی ہے، جس کی دستار کا انداز بھی الگ ہے، جس کی گفتار کا انداز بھی الگ ہے، جس کا کردار بھی الگ ہے، جس کی شان بھی الگ ہے، جس کی گفتگو بھی الگ ہے۔ مجدد خوبصورت ہوتا ہے۔ بابا جی کا جملہ دہراتا ہوں، بابا جی نے فرمایا لوگ کہتے ہیں جی امام احمد رضا خوبصورت نہیں تھے، آپ نے فرمایا وہ پٹھان اور خوبصورت نہ جو بڑوں کی بات کرتے ہیں نا پھر چھوٹے ان کی بات کرتے ہیں۔ بندہ چھوٹا ہی رہا ہے، وقت اس سے بڑا بناتا ہے۔ وقت سے پہلے بڑے بنو گے، شیخ سعدی فرماتے ہیں ذلیل ہو جاؤ۔ وقت سے پہلے میرا نہیں بڑا نہیں بنا، میرا قائد وقت سے پہلے بڑا نہیں بنا۔ 7 نومبر کا لانگ مارچ ادا کر کے جو ملین مارچ میں تبدیل ہوا، دنیا اسٹیج پر آنے کی خواہش رکھ رہی تھی، لیکن میرا امیر وہ ہے جو اسٹیج پہ چلنے کی خواہش نہیں کرتا تھا، جو یہ کہتا تھا ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وقت سے پہلے بنے نہیں۔ شورا کا اجلاس ہوتا نا تو
اگر کوئی شورا کا ممبر تاخیر سے آتا نا، آپ دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آپ دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس بندے کو اپنی جگہ بٹھاتے ہیں۔ آج اللہ نے اتنے بڑے منصب کا آپ کو فائز کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی عمر کم ہے، میں نے کہا بابا جی کی 54 سال عمر تھی، تو نے ساتھ دیا تھا؟ اب تو بک بک کر رہا ہے عمر کم تھی، عمر کم ہے۔ میں نے کہا بابا جی کی 54 سال عمر تھی، تو نے اس وقت ساتھ دیا تھا؟ تو لکھ کر دے کر آیا تھا، میرا تعلق نہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، یہ مقام نہیں ہے سبحان اللہ کہنا۔ توجہ ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ حضرت مطلب جنہوں نے لکھ کر دیا کہا میرا لبیک سے تعلق نہیں، وہ جناب دیکھ کر کتنا افسردہ ہوں گے۔ ان کو تو راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی حضرت، کیونکہ ان کو جو ہے نا اب عذاب کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، انٹر لے کے کھڑے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، ان کو نیندیں نہیں آ رہی۔ ان کے تو ذہن و گمان میں نہیں تھا یہ بابا کی شان کیا ہے۔ یہ تو ایسے کسی رہے تھے نا، اور وہ مسکرا رہا تھا۔ کہا جی مسکراتا ہے؟ کہا ہاں میں مسکراتا ہوں۔ کہا میں نے تجھے نیچے گرایا ہے، نیچے گھسیٹا ہے، تو مسکرا رہا ہے؟ کہا ہاں میں مسکرا رہا ہوں، کیونکہ تو جن کے لیے مجھے گھسیٹ رہا ہے نا وہ تجھے دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن میں جن کے لیے گھسیٹا جا رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں کیا کیا باتیں بتاؤں اس بندے کے اندر کی؟ کریک ڈاؤن کے بعد سے گھر کے اندر گیس نہیں ہے، چیخ بھی نہیں ماری، یہ تو بھی معلوم چلا۔ گھر کے دروازے توڑ دیے، گھر کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، لیکن خدا کی قسم شکوہ بھی ہم سے نہیں کہا یار میرے گھر کے دروازے بھی توڑ دیے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ صرف تصویریں لگانے؟ نہ خدا کی قسم شکوہ نہیں کیا، اور یہی کہا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کچھ خیر۔ بابا جی کو جب جیل میں 6 ماہ رکھا نا، لوگ تو جیل میں آنے کے بعد سے اپنے واقعہ سنا رہے ہیں، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ بابا جی نے نہیں سنایا۔ ہم نے کہا حضور آپ بتائیں نا جیل میں ہوا؟ فرمایا اتنا بتایا، فرمایا انہوں نے میری پگڑی تک کھلوا دی اور کہتے تھے ویل چیئر سے کھڑے ہو، ویل چیئر سے کھڑے ہو۔ رمضان شریف کے اندر روزے کی حالت میں کسی کو دھوپ میں بٹھا دیا جائے، کیا حال ہوگا؟ اتنا ظلم۔ حالانکہ اگر یہ ٹھنڈی ہوا ہے، میں آپ کے سامنے شال ڈال کے بیٹھا ہوں، میں جوان ہوں تو شال ڈال کے بیٹھا ہوں، اور دسمبر کی ٹھنڈی ہوا ہے وہ بھی پنجاب کی، اور اس کے بستر پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا جا رہا ہے اور ٹھنڈا سالن دیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، جبھی تو میرے بابا نے کہا تھا جس جیل میں مجھے رکھا ہے نا، اس جیل میں نماز کو رکھو نا، 2 دن کے اندر پیسے واپسی کرے گا۔ حضرات محترم، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ چیز جو یہ مجدد اتنے لوگ کروڑوں لوگ اس کے جنازے میں آ گئے، اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے، پوری داستان ہے، جس نے اپنی کبھی بات ہی نہیں کی، جس پر لوگوں نے کیا کیا باتیں کی۔ کیا 22 کروڑ روپے لے لی؟ کہاں ہے بھائی 22 کروڑ روپے؟ لاؤ بھائی 22 کروڑ روپے والے کہاں ہیں؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ان کے چکروں سے باہر آئیں۔ آپ لوگوں کی بات جو ہے اب ان گلی کوچوں کی نہیں رہی ہے، آپ کی بات گلی کوچوں کی نہیں رہی ہے، آپ کی آواز تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے، آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کا قائد لاہور کے اندر تقریر کرتا ہے تو ہالینڈ کا خنزیر گریٹ ولڈر ہل جاتا، مودی ہل جاتا، امریکہ پریشان، سارے پریشان۔ کس سے پریشان تھے؟ خادم حسین رضوی، خادم حسین۔ میں نے کہا اگر ہم نے واقعی اس صدی کے اندر حسین کا حقیقی خادم کسی کو دیکھا ہے نا، وہ بابا جی کو دیکھا۔ ٹھنڈا سالن، شاہ جی نے فرمایا حضور میں گرم گرما نہ شاہ جی چھوڑو جی، فرمایا کہ ہم ان سے اس چیز کی بھیک مانگیں گے سالن گرم کر کے دو، ہم اس چیز کی ان سے بھیک مانگیں گے ہمیں سالن گرم کر کے دو۔ فرمایا کہ نا لطف سجن دم بدم گارے سجن گاگا انتی سجن بابا ان بھی سجن بابا۔ میں کیا کیا باتیں بتاؤں اس کو؟ حضرات محترم، کیا کیا باتیں بتاؤں؟ لیڈر آتا ہے آخر میں، ایسی ہے، اور جلسہ جیسی ختم ہوتا ہے لیڈر سب سے پہلے بھاگتا ہے، ایسی ہے۔ آپ کا میرا لیڈر وہ ہے کہ 2 نومبر کا جب جلسہ ہوا نا، سب سے پہلے میرا لیڈر آیا اور صبح 10 بجے مینار پاکستان سے واپس گئے۔ ابھی ان کے جلسہ ہوا نا، لیڈر سارے بھاگ لیے، ایک میرا لیڈر ہے حضرت جو کارکنان کے درمیان بیٹھتا تھا، جو عوام میں بیٹھتا تھا، جو مسجد کے اندر ملاقات کرتا تھا۔ حضرت یہ کہاں سے آیا، کہاں گیا؟
نہیں مانتے. زمانہ روئے گا کہ ہم نے اس کلندر کی قدر نہ کی. لیکن علامہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، انہوں نے بہت پتے کی بات کی ہے کہ مشن جو ہے نا ہمیشہ رہے. ہم سوچتے تھے یار بابا جی ہماری تنظیم میں بھی شخصی نعرہ ہونا چاہیے، کم سے کم آپ کا تو ہونا چاہیے. بابا جی ہمارے پاگل ہیں، کتوں کے نعرے نہیں ہوتے، کتوں کے نعرے نہیں ہوتے، نعرے مالکوں کے ہوتے. فیض آباد کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے کسی نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین خادم حسین، خادم حسین. آپ نے ایسا بول کے دیکھا، آپ نے کہا پاگل ہے، میرا نعرہ کیوں لگاتا ہے؟ نعرہ مالکوں پہ لگا، تاجدار ختم نبوت. لیکن آج بابا جی کا نعرہ لگ رہا ہے کیونکہ خواجہ صاحب نے فرمایا جو زندگی بھر حضور کی عزت کا پہرا دیتا اور اپنے نام کا پرچار نہیں کرتا، دنیا سے جانے کے بعد دنیا اس کے نام کے نعرے لگاتی. آج بابا فرید کے نعرے ہیں، خواجہ غریب نواز کے نعرے ہیں، غوث اعظم کے نعرے. انہوں نے زندگی میں اپنی بات نہیں کی، بات کی تو آمنہ کے لال کی بات. امام احمد رضا نے اپنی بات نہیں کی، امام احمد رضا نے تو یہ بات کی کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہوا پھرتے ہیں. یہ تھی حضرات محترم. بابا جی ہر چیز قربان کی، آپ کو مشن دے دیا اور مشن بھی ایسا دیا کہ ہم نے کہا بابا جی شخصی نعرہ. فرمایا بچہ جب شخصیت چلی جاتی ہے نا، اگر شخصی نعرے ہوں تو فرمایا کہ وہ مشن بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اگر شخصیت بنائی جائے. آپ دیکھیں کہ امیر المجاہدین سے لے کے نیچے سطح تک جتنے بھی لوگ اسٹیج پر آئے، کسی کا نعرہ نہیں ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو، نہ نعرہ یہی لگتا تھا لبیک لبیک لبیک. یہی لگتا تھا، بولے نا ہمیں مجمع جمع کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. واللہ ہمارے امیر ہمارے قائد کا اتنا اخلاص تھا کہ 2 نومبر کا جلسہ دیکھنے والا تھا. انہوں نے پورے 15 سے 20 دن کیمپین چلائی کہ یہ مینار پاکستان بھر دیں. نہیں بھر سکتے نا، یہ ہم پر تحریک لبیک والوں پر رب کا فضل ہے، اس کے محبوب کی نگاہ ہے کہ رات کے اس پیر کے اندر بھی PS 119 کے لوگ اس انداز کے اندر حضور کے غلام کا ذکر سن رہے ہیں. ہمارے دیکھیں ایک پوسٹ چلتی ہے صرف سوشل میڈیا، اللہ مزہ ایسی ہے نا، کوئی تشہیر نہیں ہوتی ہے ہماری. اور عوام بابا جی فرماتے تھے جب تک تم اس مشن سے جڑ کر رہو گے مدد آتی رہے گی. آج اپنا مجمع بڑا کرنے کے لیے بابا جی کی تصویریں بھی لگ رہی ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہے. میں 1-2 مقام پر گیا ہوں، مجھے لوگ نظر نہیں آئے حالات محترم، لیکن ہم اپنے جب تحریک کے کام کر رہے ہیں اور اس مشن کے ساتھ چل رہے ہیں. حالات محترم یہ عوام اس وقت تک جڑی ہے. نشتہ پار کے جلسے کے بعد بابا جی سے میری بات ہوئی، میں نے کہا حضور نشتہ پار کا جلسہ ہوا ہے ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہو گیا. بابا جی نے فرمایا علامہ جب تک ہم حضور کے مشن کے ساتھ مخلص ہیں، توجہ رکھنا، لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. جہاں ہم نے 2 نمبری کی اور ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ آیا کہ میں نے کیا وہاں بس پھر کام خراب ہو. وہاں جو بھی کام کرو کام مالک. 7 نومبر کا جو لانگ مارچ پورے کراچی میں ہوا، آپ کو معلوم نہیں اس کے پیچھے کتنی بڑا ایک داستان ہے. لوگوں نے کتنا ڈرایا، دھمکایا، پریشان کیا، اور بس اب وہ درد کس کو سنائیں گے؟ بس غم یہ ہے نا، غم تو ہے نا، وہ غم کس کو سنائیں؟ میں حضرت معاملہ ایسا ہو گیا، حضرت نے فرمایا چھوڑو جی، فرمایا بس ہمارا کام ہے میدان سجانا، بس اب رزلٹ مالکوں پہ چھوڑ دو. فرمایا نہ تم کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتے. لیکن جب 7 نومبر کا جلسہ لانگ مارچ اور بابا جی جب ٹرک پہ جلوہ فروز ہوئے، بابا جی نے یہ نہیں فرمایا ہاں جی ماشاءاللہ میری وجہ سے، نہ بابا جی نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. آپ کچھ بھی سماعت کرتے ہیں نا، فرماتے تھے یا اللہ تیرا شکر. سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی بات ہوئی ہے تو کیا فرماتے تھے؟ یا اللہ. اور آپ فرماتے جب بھی کامیابی ملے اپنی گردن کو جھکا لو، تکبر نہیں آنا چاہیے، اپنے کام کو اور تیز کرو، کیونکہ ابھی ہم آدھے راستے تک پہنچے ہیں اور بابا جی نے ہمیں پورے راستے کا کام دے دیا. ابھی ہم آدھے راستے تک بھی نہیں پہنچے، لیکن بابا جی اس منزل تک پہنچ چکے تھے. بابا جی اس منزل تک پہنچ چکے تھے. بابا جی کا کام ختم ہوا، مالکوں نے کہا جاؤ. اب کام
حالات میں ہم نے اس کام کو لے کر چلنا ہے اور انتہائی احتیاط سے، محتاط سے، بہت خوبصورت انداز میں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ حضور کا جب دین تک پر انشاءاللہ آئے گا ہم بابا جی کے مزار پر انوار پر جائیں گے کہ بابا جی آپ کا جو خواب تھا، آپ کی جو فکر تھی، آپ کی جو سوچ تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو جس سے محبت کرے گا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اے میرے محبوب قائد، اے میرے مرشد، قیامت کا دن ہوگا، آپ کی قیادت ہوگی، آپ ہمارے امیر ہوں گے، آپ ہمارے امام ہوں گے، آپ آگے آگے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے اور ہم پیچھے پیچھے غلام لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ بڑی شان سے، آپ نے بڑی شان سے زندگی گزاری، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کے نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں۔ حضرات محترم، 4 ظالم لوگوں کو آپ نے منہ دیا، 4 حکومتوں کو منہ دیا، آپ کے قائد وہ ہیں جنہوں نے 4 حکومتوں کو منہ دیا، توجہ ہے، 4 وقت کے یزید اور ظالم لوگوں کو منہ دیا، لیکن آپ کا قائد جھکا نہیں، آپ کا قائد پٹا نہیں، آپ کے قائد کے اوپر نیب کے کیس نہیں، آپ کے قائد کے اوپر 60 سے زائد کیسز صرف ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے بنائے گئے۔ وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب لحد میں بابا جی کو اتارا گیا ہوگا اور پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا ما كنت تقول بهذا رجل، بتاؤ کیا کہا کرتے تھے، میرے آقا بھی جلوہ افروز ہوں گے تو میرے آقا نے یقیناً یہی کہا ہوگا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا دیوانہ ہے۔ اس نے تو دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی نعرہ لگایا تھا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو لحد میں اتارا علامہ صاحب، لیکن واللہ خدا کی قسم قبر دیکھنے کے بعد نہ ایک خوف طاری ہوتا تھا، لیکن جب بابا جی کی لحد مبارک کو میں نے دیکھا نا، میں نے کہا سب نے دیکھا تو خوف نہیں تھا، رشک آ رہا تھا کہ اے اللہ ایسی لحد ہمیں بھی ملے۔ اس لحد کی خوشبو ہی الگ تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ لحد انتظار کر رہی ہے، اور جو وقت گزر رہا تھا آپ کے چہرے میں اور چمک آ رہی تھی، آپ کے چہرے میں چمک تو تھی یار۔ حضرات 13 گز امامہ شریف ہو گیا تھا، کتنے گز؟ 13 گز آپ کا امامہ شریف، اور میں نے کہا یہ دستار کا انداز ہی بابا جی پہ اچھا لگتا ہے، اپنے کو تو صرف بابا جی پہ اچھا لگتا ہے کیونکہ محبوب ایک ہوتا ہے۔ اب کوئی بابا جی کی طرح مائک اٹھائے، ان کی طرح نقالی کرے، میں نے کہا نہیں یہ 2 نمبر ہی ہے، وہ ادائیں سی بابا جی پہ اچھی لگتی ہے۔ ہاں ابھی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ نقال آ رہے ہیں نا، ان سے ہوشیار ہیں، حضرات مطلب نہیں وہ چیز صرف بابا جی پر، کیونکہ بابا جی اتنے پکے حافظ تھے، نماز فجر کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے، نماز عشاء میں قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ آپ جتنی آپ جا کے یوٹیوب پہ تقریر سرچ کریں، مکملین بیٹھے علماء بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر بندے کی اٹکن آتی ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے تھے اتنی روانگی سے قرآن پڑھتے تھے، ایک اٹکن نہیں، اشعار پڑھتے تھے اس میں اٹکن نہیں، حالات اکار جو چیز آپ پڑھتے تھے اس میں آپ اٹکتے نہیں تھے۔ وجہ پوچھی حضور آپ کی وجہ کیا ہے؟ آپ اٹکتے نہیں ہیں، آپ بھولتے نہیں ہیں، آپ کا اللہ نے اتنا کبھی حفظ آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس آنکھ سے کبھی بد نگاہی نہیں فرمائی ہے۔ اب ہر بندہ جا کے بابا جی بن جائے ایسا تو نہیں ہے نا یار، ایسے نقالوں سے بھی ہوشیار ہے، ایسے لوگوں کی نہ ویڈیو شیئر کریں، ایسے لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حضرات محترم بابا جی پر ہی وہ انداز اچھا لگتا ہے، وہ بابا جی پر۔ اور اب جو ہے یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ہوتی ہے نقالی کرنا، نقل کرنا، ایک ہوتا ہے قدرتی، وہ حسن اللہ پاک نے بابا جی کے شہزادے کو عطا کیا، یہ نقالی نہیں ہے، یہ چینین ہے۔ آپ دیکھیں نام مبارک دیکھیں، بابا جی کی دیکھیں، بیٹے کی دیکھیں،
بات ماری ہے حضرت دستار ظاہر بات ہے بابا جی جیسے مانتے تھے وہ تو ویسی مانے جانشین بنے، لیکن کبھی بھی آپ نے بابا جی کی زندگی میں دستار نہیں مانی اس انداز میں. اگر کوئی ہے تو مجھے بتائے. نہیں تو اللہ محترم جو چیز قائد سے منسوب ہے وہ قائد ہی تک رہنے دے، امیر تک رہنے دو. جو آپ کا انداز ہے آپ اپنے انداز پر چلو. ہاں علامہ صاحب نے جو بات کی نا مشن سے محبت کرو، مشن کو اپناؤ، مشن کے طریقے کار پر چلو، پھر دیکھو انشاءاللہ تو جب رنگ آئے گا. مرشد کا رنگ آتا ہے، قائد کا آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، لیکن میں اب اسی انداز میں دستار باندھ کر اور اسی انداز میں مائک بتاؤں گی نا میں نے کہا اس مائک بتانے کے اندر بھی نا ایک راز تھا. سبحان اللہ. ہاں گندی چور ہے. میں نے کہا خود کے نام تیرا منہ بھی اچھا نہیں. میں نے کہا میرے بابا کا تو چہرہ ایسا ہے کہ اگر کافر بھی دیکھتا نا اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے. اور ہوا نا ایک عیسائی اسلام قبول کیا نا اس نے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے آج تک آپ کو مانا ہی نہیں تھا اور آپ پکے رضوی تھے. جنہوں نے مانا ہی نہیں تھا انہوں نے ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ خادم حسین رضوی نرک کا بچہ. ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ بھی بولیں تو بابا کی شان تو بڑا بڑا ہے، کیونکہ حضور کی بات کی ہے، حضور کی عظمت کو بیان کیا ہے. تو حضرت محترم جنہوں نے آج تک حضور کی نالین کو نالین نہیں بولا تھا وہ جوتی کہتے تھے، لیکن میرے بابا کی تقریر کا اثر ایسا ہوا کہ وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ حضور کی نالین پر کروڑ عمران قربان جائیں. اسلام الہی نے کہا اس کے باپ نے تو بریلی کتاب لکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے بابا نے بغیر اتحاد کے لوگ کہتے تھے بغیر اتحاد کے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. میرے قائد نے کہا اگر وفادار ہو اور ہو حضور کا غلام اور اگر میدان جنگ میں نکلتا ہے تو 23.5 لاکھ ووٹ اسے ملتے ہیں. کس کے نام پر تاجدار ختم نبوت. آپ نے کام اور تیز بڑھا اور تیز بڑھا. لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں تحریک لبیک میں. لوگ آ رہے ہیں لوگوں کو معلوم ہے اب ہمارا جو امیر ہے وہ حافظ سعد نام کا سر بھی ہے میں نے کہا میرے امیر میرے قائد سے نرمی کی امید نہیں رکھنا. ہمارا امیر ہمارا قائد وہی انداز ہے وہی للکار ہے، لیکن حضرات محترم اپنے امیر اور اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہنا ہے. فرانس کے حوالے سے جب بھی کال آئے دوسری بات چہلم شریف میں شرکت کرے وہ منظر ہی الگ ہوگا، وہ منظر دیکھنے والا ہوگا. ہم تو چہلم کرنے جا رہے ہیں، حکومت وقت ابھی سے پریشان ہو گئی، ان کو ٹینشن ہو گئی. ایسا تو نہیں مارچ شروع کر دیں. میں نے کہا مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، ہم بولیں گے وہ کریں گے، وہ بات نہیں کریں گے جو ہم وہ بولیں گے نہیں جس پہ عمل نہ کریں. حضرت اکرام اپنے قائد سے محبت کرے، اپنے قائد کے مشن پر چلے، اور جو رکنیت سازی فارم کا ہمارے اسٹال لگا ہے اس کو بھرے. قبر کا روشن چراغ جب حضور تشریف لائے نا تو کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہی جانا تھا، آپ ہی کو مانا تھا، نہ رکھا غیر سے کام. یا رسول اللہ میں مسلمان آئے. حضور کی نگاہ ہونی چاہیے، حضور کا کرم ہونا چاہیے. ہم علیہ